بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما خواجہ محمد آصف نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض بیٹھ کر ہم سے قانون سازی کرواتے تھے، یعنی جو اسمبلی کے اندر لیجسلیشن ہے، جو ان لیجسلیٹرز کا کام ہے، وہ انڈر پریشر آف جنرل قمر جاوید باجوہ، اس ٹائم کے چیف آف آرمی سٹاف، اور اس ٹائم کے ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس جنرل فیض حمید کے احکامات پر یہ قانون سازی کیا کرتے تھے۔ یہ بات کی ہے خواجہ آصف نے، یعنی انہوں نے سارے کا سارا الزام لگا دیا ہے کہ ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے احکامات کے اوپر یہ ساری لیجسلیشن کرتے رہے، یعنی ان کا تو کوئی اس کے اندر عمل دخل ہی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل پوتر ہیں، انہوں نے شنان کیا ہوا ہے آب زمزم کے اندر سے، اور یہ تو بالکل دے ڈو ناٹ نو ایون دا ABC آف لیجسلیشن۔ تو جو بھی ان سے غلط کام ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کام ہے غلط اور صحیح کے درمیان گرے کام بھی ہے، وہ ان سے فوج کرواتی رہی ہے۔ یہ الزام لگا دیا ہے اپنا خواجہ آصف صاحب نے۔ تو خواجہ آصف پہلے بات یہ بتائیں، جب آپ الیکشن ہار رہے تھے 2018 کا، اور آپ نے کس کو بلایا تھا when you are waiting for Godot، کہ you are suffering from helplessness، کہ بھئی آپ الیکشن ہار رہے ہیں، تو آپ نے اس ٹائم کس کو آواز دی تھی؟ آپ خود بتاتے ہیں کہ آپ نے جنرل باجوہ کو آواز دی تھی کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں تو کوئی مہربانی کریں۔ ان کی مہربانی سے آپ وہ الیکشن جیتے، انہی کی مہربانی سے آپ یہ اب والا الیکشن جیت رہے ہیں، ریحانہ ڈار کے خلاف ہارا ہوا الیکشن آپ جیت گئے۔ مطلب بات پھر پوری کریں، جو پولیٹیشنز ہیں وہ پوری بات کریں کہ یہ سچویشن کیوں پیدا ہوتی ہے کہ ان کو ان سے ڈائریکشن لی جاتی ہے، اور یہ جو کام ہے الزام تراشی کا، جب کوئی بھی چیف آف آرمی سٹاف اپنے عہدے سے دستبردار ہو جاتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کے خلاف اس طرح کے الزام لگانے، اور ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس جو ISI ہے اس کے اوپر اس طرح کی الزامات کی بچھاڑ کرنی میڈیا کے اندر اور مختلف فورمز کے اوپر، انتخابی جلسوں کے اندر، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ خواجہ آصف کی بات نہیں ہے۔ ڈان لیکس کے ٹائم کتنے بڑے، اس کے بعد جو پوسٹ ڈان لیکس معاملہ ہے، جو پاناما کے بعد کی سچویشن ہے، جب پرائم منسٹر اس ٹائم کے نواز شریف کو ڈیسیٹ کر دیا تھا عدلیہ عظمیٰ نے، اس کے بعد یہ پھر ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے اوپر کتنا زیادہ ریڈیکیول کرتے رہے ہیں سپاہ سالاران نے پاکستان کو، پرٹیکولرلی جنرل باجوہ کو، اور انہوں نے یہ بات کی کہ جی یہ جو سارا معاملہ تھا اس کے اندر فوج ہماری آرم ٹوئسٹنگ کرتی رہی ہے، اور سر عام جو اس ٹائم کے DGC رہے ہوئے تھے جنرل عرفان ملک، ان کا بھی نام لیتی رہی ہے مریم نواز شریف، اور جنرل باجوہ کا نام تو نواز شریف نے گجرانوالے کے جلسوں میں اور دیگر جگہوں پہ بھی لیا ہے۔ تو یہ آپ اتنی زیادہ الزام تراشیاں کرتے رہے ہیں، لیکن کس کی سپورٹ سے، کس کی شے سے آپ نے PDM کی حکومت بنائی، اور اب کس کی سپورٹ سے آپ یہ حکومت بنانا چاہ رہے ہیں؟ This is writing on the wall. Everybody knows کہ آپ کو کدھر سے ہیلپ کی جا رہی ہے، کون سا ادارہ ہیلپ کر رہا ہے، کون سا طاقتور ترین شخص ہے پاکستان میں جو آپ کو ہیلپ کر رہا ہے۔ بھئی آپ ہیلپ ان کی لے رہے ہیں، آپ ان سے مدد لے رہے ہیں، آپ ان کی وجہ سے حکومتوں میں آتے ہیں، منسٹریز انجوائے کرتے ہیں، اور پیسے بھی بناتے ہیں، سارا کچھ بناتے ہیں، اور جب گندگی اچھالنے کی بات آتی ہے تو آپ ساری گندگی ان کے اوپر اچھال دیتے ہیں، سارا قصوروار ان کو ٹھہرا دیتے ہیں، اور سارا کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں نہیں کرنے دیتے، وہ نہیں کرنے دیتے۔ آپ اپنا بھی تو کچھ نہ کچھ مانیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب تک جو پولیٹیشین ہے وہ اس چیز کے اوپر مینٹلی آئیڈیالوجیکلی کنونس نہیں ہوتا کہ بھئی میں نے جو کرنا ہے اپنی زور بازو پہ کرنا ہے، مجھے کسی طرف سے کوئی امداد نہیں چاہیے، کوئی غیبی امداد نہیں چاہیے، کوئی غلط امداد نہیں چاہیے، کسی کی کوئی سپورٹ نہیں چاہیے، میں نے اعلان ڈنکے کی چوٹ کے اوپر عوام میں جانا ہے اور ووٹ لے کے آنے ہیں، اور پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب آپ خود یہ مائنڈ سیٹ بنا لیں گے، پھر آپ پاور میں آئیں گے اور طریقے سے چیزوں کو گریجولی ڈیل کریں گے، پھر کسی طاقتور ادارے کی، طاقتور شخصیت کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ خود جا کے ان سے ملتے ہیں
کتنے ہی پولیٹیشنز ہیں الیکشن سے پہلے بھی جا کے ان سے آپ لوگ ملتے ہیں کہ جی دست شفقت رکھ دیں، کچھ مہربانی کر دیں، اور لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دوسری ہے، نوٹیبلز ہیں، ان کو انفلوئنس کریں اور ایک ویو بنائیں، اور ہماری مخالفین کے خلاف یہ جو ساری کی ساری ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہے ان کو آپ تکلیفیں پہنچائیں اور ہماری مدد کریں۔ الیکشن سے پہلے بھی آپ یہ کرتے ہیں، جب الیکشن جیت جاتے ہیں پھر بھی آپ یہ کرتے ہیں، بعد میں گورنمنٹ بنتی ہے پھر بھی آپ یہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ قصور دونوں کا ہے، ایک کا یہ کہ اس کا یہ کانسٹیٹیوشنل رول نہیں ہے ٹو انٹرفیئر ان دا پولیٹیکل افیئرز آف پاکستان ڈسپائٹ a serious ban and a stoppage in the constitution of Pakistan. Pakistan army is the most formidable political actor in Pakistani politics till date. ایک تو یہ کام ہے جو وہ کر رہے ہیں، اس میں تو آپ ایگری کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی ذی شعور جو جمہوری اور یعنی کہ کوئی بھی تھوڑی عقل رکھنے والا بندہ ہے وہ اس میں ان کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جہاں تک پولیٹیشنز کی بات ہے، ان کو بھی چاہیے کہ جب وہ اتنے تگڑے ہو جائیں گے، وہ اتنے مضبوط ہو جائیں گے، تو پھر کسی کی کوئی جرت ہی نہیں ہوگی کہ ان کو کوئی آگے ڈکٹیٹ کر سکے، ان کی کوئی آرم ٹوسٹنگ کر سکے۔ بیسیکلی یہ خود سے مضبوط ہونا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے، یہ ہر دفعہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پیچھے سے آ کے کوئی پاور جو انجیکشن ہے، جو کوئی اس طرح کا پاور انجیکشن لگایا جائے، اسی کی وجہ سے یہ الیکشن بھی جیتے، اسی کی وجہ سے یہ ممبر جو ہے اسمبلی بھی بن جائیں، اور پھر اگلا مرحلہ اسی کی وجہ سے ان کو کوئی منسٹری ملے، اور پھر اس سے اگلا مرحلہ اس منسٹری میں ان کی وجہ سے ان کو فنڈز ملے، اور یہ باہر بتائیں اپنی پارٹی میں، میڈیا میں، دوسری پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کو یہ بتائیں کہ ان کا ان سے بڑا اچھا تعلق ہے، یہ ان کے بندے ہیں، ان کی اور ان کی آپس میں جو بڑی باتیں ہیں وہ بڑی سانجھ ہے۔ تو جب آپ یہ بتائیں گے، جب آپ خود یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ خود ہی نہیں چاہتے ملک کے اندر پیور ڈیموکریسی ہو، ملک کے اندر صحیح معنوں میں سول بالادستی ہو، تو پھر کیسے جو ہے نا وہ چیزیں آئیں گی۔ دیکھیں، آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، آپ نے حکومت چلانا ہے، آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، وہ ادارہ آپ کا سب سروینٹ ادارہ ہے، اس کا جو سپہ سالار ہے، اس کے جو مختلف جو یعنی آگے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز ہیں، وہ سارے آپ کے انڈر کمانڈ ہیں۔ تو جب آپ ان سے اس طرح کی مدد لیں گے تو پھر انہوں نے بھی اس کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ تو آپ سے ریسیو کرنا ہے، کیونکہ یہ کوئی اپنا مسجد بنانے کا اسلامی کام تو ہے نہیں، یہ تبلیغ کا تو کام ہے کوئی نہیں، یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے، آپ کچھ لیتے ہیں وہ کچھ دیتے ہیں، دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تک ملک جو ہے صحیح سمت گامزن نہیں ہو سکتا، نہ جمہوری ادارے مضبوط ہو سکتے ہیں، نہ پولیٹیشنز مضبوط ہو سکتے ہیں، جب تک یہ خود پہ اعتماد نہیں کرتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو بھی کرنا ہے انہوں نے اپنے زور بازو پہ کرنا ہے۔ جب یہ لیفٹ رائٹ کی لاٹھیاں جب تک نہیں چھوڑتے تب تک یہ نہ ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، نہ جمہوریت کو، نہ سیاست کو۔ خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، لیکن آپ تو سارا ان کا سہارا لیتے ہیں۔ جب آپ ان کا سہارا لیتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو پھر جو ہے وہ شیئر اٹھانا ہوگا۔ خواجہ آصف ہو، پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہو، یہ ایم کیو ایم کے لوگ ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو، تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہوں، جو بھی ان سے رابطے میں رہے ہیں، ہیلپ لیتے ہیں، تو پھر کم از کم اخلاقی طور پہ یہ بھی تو بتائیں نا کہ آپ نے ان سے یہ ہیلپ لی، آپ نے بھی پہلے جا کے انوائٹ کیا۔ جب یہ ٹو وے ٹریفک ہے، یہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ بار بار، شیطان بھی آپ کے اوپر اٹیک کرتا ہے نا، نفس بھی اٹیک کرتا ہے، اٹیک کر ہی جائے، آگے سے آپ ریپیل کرتے ہیں فار ایگزامپل، تو اپنا وہ جب آپ ریپیل کرتے جاتے ہیں تو وہ اس کا اٹیک جو ہے نا وہ زائل ہو جاتا ہے۔ جب آپ بار بار ان پہ اٹیک کرتے ہیں، مدد کرو مدد کرو مدد کرو، مختلف طرح سے آپ جا کے ان کو دروازہ کھٹکائی جاتے ہیں، پاؤں میں گرتے جاتے ہیں، جب آپ نے یہ کچھ کرنا تو انہوں نے پھر کچھ نہ کچھ آپ کے اوپر دست شفقت رکھنا ہی ہے۔
پھر مجبوری کے تحت انہوں نے کچھ نہ کچھ تو آپ کا خیال کرنا ہی. آپ پاکستان کے لوگ ہیں, نوٹیبلز ہیں, پولیٹیشنز ہیں, تو پھر وہ ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر جو ہے وہ اپنے ان عزیز ہم وطنوں کا خیال کر لیتے ہیں. لیکن قصور آپ کا بھی ہے اور زیادہ قصور ہے, اور اس لیے زیادہ قصور ہے کہ آپ ان کی سپورٹ لے کے تو عوام پاکستان کا استحصال کرتے آئے ہیں اور کرتے رہنا چاہتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ آپ ان کے قدموں میں گرے رہیں, اور ان سے وہ جو سپورٹ ہے, جو ان ڈیو سپورٹ ہے, جس میں آپ بار بار جا کے ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سپورٹ ملتی رہے. لیکن ادھر ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں ان مقتدر حلقوں کو کہ پاکستان کے اندر یہ جو کیوس چل رہا ہے, پولیٹیکل کیوس ہے, اکنامک یہ جو پاکستان کا میلٹ ڈاؤن ہے بڑا سیریس, اگر یہ چلتا رہا تو اس سے جو سب سے بڑا جو ملک کا سٹیک ہولڈر ہے, سب سے بڑا سٹیک ہولڈر, سنگولر سٹیک ہولڈر, وہ آپ کا ادارہ ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اگر نقصان ہوا تو سب سے زیادہ نقصان پھر اکنامیکلی آپ سفر کریں گے. لہٰذا ان کو یہ موقع دیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, جو آپ کا رول ہے اس کو آپ سر انجام دیں, جو آپ کی ڈیوٹیاں ہیں ان کو آپ سر انجام دیں. لیکن یہ بار بار آ کے یہ جو بیگنگ کرتے ہیں پولیٹیشنز اس طرح کی, ان کی بیگنگ کو انٹرٹین مت کریں آپ. اور اس کے علاوہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ یہ جو ادارہ ہے یہ ایز اے ریگولیٹر کام کرے گا ملک میں, بھئی ریگولیٹر آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے مطابق چلنا ہے. اگر آپ یہ چاہیں گے کہ ان کو آپ اس جگہ پہ رکھ لیں تو آپ خود ہی جا کے غلط بات کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کو بھگتنا ہوگا. بھگت رہے ہیں, ملک کے اندر کیوس چل رہا ہے, بڑی سیریس پولیٹیکل ایک ڈسٹربنس چل رہی ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے سیاستدانوں کو خود اپنے اوپر اعتماد کرنا ہوگا اور اپنی زور بازو پہ حکومت میں آنا ہوگا. یہ اب بھی جو آئے ہیں ان کو یہ خود پتہ ہے یہ ان کی کیا اخلاقی حالت ہے. میں یہ کہتا ہوں ایک ٹائم پہ یہی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ, جملہ قائدین پاکستان مسلم لیگ نواز, یہ کیا تبرہ نہیں کرتے رہے افواج پاکستان کا اور پاکستان کے سپہ سالاروں کا. آج یہ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ پاکستان کے جو سپہ سالار ان کے ساتھ ان کی اتنی سیریس دشمنی رہی ہے. جنرل پرویز مشرف کا یہ ٹرائل کر رہے تھے, کیا زبان انہوں نے استعمال نہیں کی ان کے خلاف, اور کتنا ہی ان کا رہا ہے ڈیفرنس جنرل باجوہ کے ساتھ. لیکن آج پھر پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی قصور آپ کا ہے, بار بار جا کے آپ دستک دیتے ہیں, بیگنگ کرتے ہیں. آپ اس کو چھوڑ دیں, اپنے اوپر یقین رکھیں, اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں, پاور میں صحیح طریقے سے آئیں. نہیں آتے تو نہ آئیں. یہ تو نہیں ہے کہ غلط طریقے سے آپ آئیں. دیکھیں جو غلط ہے حرام حرام ہے. پوری دودھ کے ایک بالٹی کے اندر ایک قطرہ وہ پیشاب کا گر جائے, پوری بالٹی حرام ہو جاتی ہے. آپ نے 1,00,000 ووٹ لیا, اس 1,00,000 کے اندر ایک ووٹ بھی اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے غلط طریقے سے لے لیا تو آپ کا پورا 1,00,000 ووٹ جو ہے وہ ضائع بنتا ہے. وہ حرام کا طریقہ ہوا, غلط طریقہ ہوا. تو لہٰذا آپ اپنے اوپر بھی پہلے اپنے اندر بھی جھانکیں اسٹیبلشمنٹ کو گالی دینے سے پہلے کہ آپ کا کتنا قصور ہے, آپ کتنے قصوروار ہیں, نسل در نسل قصوروار ہیں. تو لہٰذا اب جو ہے وہ فل سٹاپ ہونا چاہیے, اور جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے, اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ پہ آپ کو یقین کرنا ہوگا, اور اس ادارے کو تبرہ کرنا آپ کو بند کرنا ہوگا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے نیکسٹ ٹائم. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.